السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الغفار جل جلالہ، بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا۔ مولانا حکیم محمد اختر مدظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یقیناً رازق ہے، رزاق ہے، مگر ہم دکان کھولتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، لہٰذا صفت غفار پر اتنا ہی بھروسہ کیجئے جتنا رزاق پر کرتے ہیں۔ کیا صفت رزاق پر بھروسہ کر کے ہم نے دکان بند کی ہے یا نوکری چھوڑی ہے؟ جتنا بھروسہ صفت رزاق پر ہے اتنا ہی صفت غفار پر کیجئے۔ یہ نہیں کہ صفت غفاریت کے بھروسہ پر گناہوں پر جری ہو جائیں اور گناہوں سے بچنے کی محنت چھوڑ دیں۔ اللہ رزاق ہے، روزی تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر محنت ہوتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح اللہ غفار ہے، مگر گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو۔ اتنی محنت کرو کہ مجاہدے کا حق ادا کر دو۔ پھر بھی اگر کبھی غلطی ہو جائے اس وقت کے لیے ایمرجنسی کے لیے ہے استغفار و توبہ۔ یہ نہیں کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے لگو، کیونکہ توبہ کی توفیق آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اگر آسمان والا یعنی اللہ روک دے کہ یہ منحوس بدمعاش خبیث ہمیشہ توبہ کے سہارے گناہ کرتا ہے، تو توبہ کی توفیق اگر آسمان سے نہ آئی تو کیا ہوگا؟ پھر اسی گناہ کی حالت میں بری موت آئے گی۔ پس توبہ کی توفیق اللہ سے ہے۔ اللہ نے مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کر لے۔ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے توفیق توبہ ان کو آسمان سے دی تاکہ یہ زمین پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ معلوم ہوا کہ توفیق توبہ آسمان سے عطا ہوتی ہے، لہٰذا توبہ پر سہارا کر کے گناہ کرنے والا انٹرنیشنل بیوقوف اور گدھا ہے۔ بحوالہ مواعظ درد محبت۔ الغفار القہار پر غور کرنے سے ہمیں توحید کا اسلامی تصور سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اللہ کی ان دونوں صفات پر غور کرنے سے ہمیں توحید کا اسلامی تصور سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بعض اقوام اور ملتوں نے اللہ کو صرف غفار سمجھا، بعض نے صرف قہار گردانا، جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ غفار بھی ہیں اور قہار بھی، مگر نعوذ باللہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کو ہر ایک پر ہر وقت مکمل غلبہ اور بالادستی حاصل ہے۔ وہ ہر غالب سے غالب تر ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو کسی بھی معنی میں غالب سمجھتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کے سامنے محض مغلوب و مقہور ہے۔ ارشاد باری کا ترجمہ ہے کہ اور وہی ذات ہے جو غالب رہتی ہے اپنے بندوں پر۔ الغفار کا مادہ غفر کا ہے، جس کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کی صفت الغفار ہے۔ اسی مادہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام الغفور بھی ہے۔ قرآن کریم میں غافر الذنب کے الفاظ بھی اللہ کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح اللہ کی یہ تینوں صفات یعنی غافر، غفور اور غفار بندوں کی تین خصوصیات ظالم، ظلوم اور ظلام کے بالمقابل ہیں۔ اللہ کے صفات لامحدود ہیں، بندوں کی محدود۔ ظاہر ہے کہ لامحدود محدود پر غالب ہے، اس بنا پر رحمت الہی عذاب پر غالب ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دربار میں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور مواخذے پر عفو و درگزر غالب رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ دین میں 70 بار گناہ کرے اور شرمسار ہو کر سچی توبہ کر لے تو وہ 70 بار بخشا جاتا ہے۔ ارشاد باری کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس ارشاد میں بڑی امید کا پیغام یہ ہے کہ کسی بندہ کی حالت کیسی ہی خراب ہو جائے، اللہ سے امید کسی حال میں منقطع نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک پیغام اس ارشاد میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح اللہ عیوب ڈھانپتے ہیں، تم بھی بندوں کے عیوب پر پردہ ڈال دیا کرو اور ان کی تشہیر نہ کرتے پھرو۔ مگر اس کے ساتھ ہمارے تصور توحید میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ غفار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ قہار بھی ہے، ہر ایک پر مکمل غلبہ رکھتا ہے۔ اس بنا پر اس سے مغفرت کی امید کے ساتھ ساتھ اس کی قہاری سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی حال میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت غفلت سے بچنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور مغفرت کی طلب میں کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے۔ مغفرت کی طلب میں بھی رہنا چاہیے۔ خیر، کتاب میں لکھا ہے۔ صفت قہاریت کے بدولت ہی تمام موجودات عالم میں صفت عدم سے حالت وجود میں آئی ہیں۔ قرآن کے الفاظ کن فیکون میں اللہ کی صفت قہاریت کی طرف اشارہ ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغفار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والی ہے اور ان پر مہربانی اور شفقت کا پردہ ڈالنے والی ہے۔ بحوالہ شان الدعا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغفار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی کمزوریوں اور گناہوں پر دنیا میں تو پردہ ڈالے رکھتی ہے اور آخرت میں ان کو سزا دینے سے بھی درگزر کرتی ہے۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغفور جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے گناہ گار بندوں پر بہت زیادہ پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کی معافی اس کی پکڑ سے بھی زیادہ ہے۔ الغفور جل جلالہ وہ ذات ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندہ کے تمام گناہوں سے درگزر فرما کر اس کو عذاب سے بچا لے جس کا وہ مستحق ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العفو، الغفور اور الغفار وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے معاف کرنے والی صفت سے جانی جاتی ہے، اور وہ بخشنے اور بندوں سے درگزر کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ ہر کوئی اس کی معافی اور بخشش کا محتاج ہے، جیسا کہ اس کی رحمت اور احسان کا محتاج ہے، اور اللہ نے بخشش اور معافی کا اس شخص سے وعدہ کر لیا ہے جو بخشش کے اسباب پورے کرے۔ اللہ کا ارشاد کا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ انہیں بخش دینے والا ہے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور رائے راست پر بھی رہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اسم میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ گناہوں کو بخشنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں، خصوصاً تہجد کے وقت۔ بحوالہ کتاب اسماء اللہ تعالی۔ اللہ کا نام الغفار اس لیے ہے وہ اپنے بندوں کی گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ چھپا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ گندی قابل نفرت چیز پر مٹی ڈال دیتے ہیں اور اللہ پاک ہماری آلودگیوں کو اپنی بخشش و بخشائش سے دور فرما دیتا ہے۔ بحوالہ اسماء حسنہ صفحہ 66 منصور پھوری۔ اللہ اپنی صفت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے یعنی گناہ کرے پھر وہ اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔
علامہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی عمر گمراہیوں میں گزار دی اور اپنی زندگی اللہ کی مخالفت میں گزار دی اور اپنی جوانی کو باطل چیزوں میں ضائع کر دیا، پھر موت سے قبل اسے اپنے کیے پر ندامت ہو گئی، تب بھی اللہ کی طرف سے اسے ان گناہوں کی معافی مل سکتی ہے۔ بحوالہ کتاب اسماء اللہ تعالی۔ بعض صالحین فرماتے ہیں وہ الغفار ہے اس معنی میں کہ وہ بندے کی سچی توبہ کے بعد اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے دفتروں سے ان کے نشانات مٹا دیتا ہے، اور وہ الغفور ہے اس معنی میں کہ وہ ملائکہ کو بھی ہمارے کیے ہوئے برے اعمال بھلا دیتا ہے، اور الغفار ہے اس معنی میں کہ ہماری سچی توبہ کے بعد خود ہم کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے، گویا کہ ہم نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا، یہ سب اس مبارک وصف سے محروم ہیں۔ اس وصف سے متصف صرف وہی شخص ہے جو مخلوق خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے۔ مخلوق کے میں کمال بھی ہے، نقص بھی ہے، خرابی بھی ہے، خوبی بھی۔ جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے وہ اس اسم سے پورا بہرہ مند ہے۔ جیسا کہ روایت ہے، ایک بار سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حواریوں سمیت ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے جس کی بدبو پھیل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مردار کس قدر سڑا ہوا ہے۔ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دانتوں کی سفیدی کیسی چمکیلی ہے، جس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ ہر چیز کے اچھے وصف کا ذکر کرنا چاہیے۔ بحوالہ مجموعہ رسائل صفحہ 290 امام غزالی۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، مجھ کو معاف کر دو، قبر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس کا یہ گڑ گڑانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے گڑ گڑانے کی اس آواز کو اللہ لوگوں کی سبحان اللہ کی تسبیحات سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ بھی پڑھ لیجئے جس کا ترجمہ ہے کہ گناہ گاروں کا رونا، آہ بکا کرنا، گڑ گڑانا اللہ کو تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ بحوالہ روح المعانی 351/15 سورۃ القدر۔